ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں وہ استعمال کرتے ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے. لکھا گیا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ان دا بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 1 سے 3 میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے آپ 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ. ٹرمپٹ کو کہا جاتا ہے نا, ٹرمپٹ. بونگا تو نہیں کہیں گے لیکن ٹرمپٹ انگریزی میں کہتے. ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے. عیسائیت میں استعمال کرتے گھنٹی بجاتے چرچ بیل لوگ کو بلانے کے لیے. کئی قبیلے میں ڈھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لیے. اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز, اور انسان کی آواز یہ جتنے اعلیٰ ہے ان سے کہیں بہتر ہے اور سریلی ہے. کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے. آذان کا میں ذکر کر رہا ہوں, جو آذان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے. آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں آذان ہوتی ہے, افسوس کی بات ہے اکثر یہ آذان سریلی نہیں ہوتی, کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے, رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے. آپ اگر حرمین کی آذان سنیں گے, مکہ کی یا مدینہ کی, ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ آذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے. بمبئی شہر میں جو آذان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی ہے. سب آذان نہیں, اکثر. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے, پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے آذان دینی چاہیے. کیونکہ آذان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو, میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف آذان کے وجہ سے اسلام قبول کیے. میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے, آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ آذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی آذان سنتا ہوں میں دل میرا باغ ہو جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح آذان دینا چاہیے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آذان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں. افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان آذان کی معنی جانتے ہی نہیں. تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے. اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور یہ حقیقت واقعہ ہے. تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے, اور یہ حقیقت ہے, مجھے مہمان خصوصی بنا گیا تھا اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا. اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی. تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے, اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے, جوک نہیں حقیقت ہے, اور میں خود گواہ ہوں. میں سٹیج پہ بیٹھا تھا, اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا, تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے. اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت, اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے. جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ از دا گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو, اور ساتھ ساتھ
جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتہ ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے۔ اور اذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم اذان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ اذان کا اثر اور گہرا پڑے گا۔ صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں، کہ جب آپ جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کی طرف جائیے، جماعت کی طرف جائیے۔ اذان صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری